وہاں پر کشمیریوں کا مال بھی محفوظ نہیں ہے، ان کی جان بھی محفوظ نہیں ہے، ان کی عزت آبرو بھی محفوظ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خلیل الرحمن شاہ ہے اور آپ حضرات میرا یوٹیوب چینل خلیل شاہ اسپیچز دیکھ رہے ہیں۔ آج ملک بھر کے اندر 5 فروری کے دن یوم یکجہتی کشمیر کے نام سے دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں، اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑے بڑے پلیٹ فارموں پر وعدہ کیا جاتا ہے اور عزم کیا جاتا ہے کہ ہم کشمیر کے اندر ظلم اور تشدد برداشت نہیں ہونے دیں گے اور ہم اپنے کشمیر بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہر میدان کے اندر ہم ان کی حمایت کریں گے۔ سال بھر میں ایک دن یہ منایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پورا سال ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی فتوحات ہوئی ہیں، جتنے لوگوں نے مار کے سر کیے ہیں، لوگوں نے ملکوں کو فتح کیا ہے، جن قوموں نے، کبھی انہوں نے اپنے دن نہیں منائے کہ دن منا کر کوئی ایک دن مقرر کر کے اس دن دوسری قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کر لی اور پھر عام دنوں کے اندر پورا سال اس کو بھلا دیا جائے۔ اس طرح کبھی فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ تو بس ہم اغیار کے طریقوں پر چلتے ہوئے سال میں ایک دن یہ ہم منا لیتے ہیں، یعنی کہ وہ تھوڑا سا ہم ایکٹنگ سمجھ لیں کہ ہم کرتے ہیں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ، لیکن یہ کبھی بھی اس طرح آزادی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ بھارتی ہندو اور بھارتی فوجی جو درندگی کی صفت ان کے اندر ہے، ان کا جب جی چاہتا ہے چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامال کرتے ہیں اور کشمیریوں کے خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے۔ ان کا جب جی چاہتا ہے، جس کو جی چاہتا ہے گولیاں مارتے ہیں، جس گھر کے اندر ان کا جی چاہتا ہے ڈکیتیاں کرتے ہیں۔ میں یہ بڑا لفظ کہہ رہا ہوں لیکن ڈکیتیاں ہی کہا جائے گا ان کو۔ وہاں پر کشمیریوں کا مال بھی محفوظ نہیں ہے، ان کی جان بھی محفوظ نہیں ہے، ان کی عزت آبرو بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور ہم پچھلے 70-75 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی کشمیری قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی اس طرح کشمیر آزاد حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کشمیر کی آزادی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہندو بنیہ کی وہاں پر مرمت نہیں کی جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو مذمت سے کبھی بھی حل نہیں ہوتے، وہ بلکہ وہاں پر جا کر مرمت کی جاتی ہے۔ یہی کشمیر کا معاملہ ہے کہ جب تک یہاں پر مسلم امہ، پوری مسلمان حکومتیں، مسلم کمیونٹی اور بڑی بڑی طاقتیں اکٹھی ہو کر جب تک یہ ان کے خلاف جد و جہد نہیں کریں گے، اس وقت تک ہندو بنیا اور بھارتی جو عصبیت ہے اور بھارتی طاغوت کہ جنہوں نے اپنے پنجے کشمیر کے اوپر گاڑے ہوئے ہیں، وہ کبھی کشمیر کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ پھر بھی ہم اس دن کے اندر اور اس موقع کے اوپر اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کوئی ایسا فاتح کھڑا کر دے کہ جو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان جو ہمارے مسلمان بہنیں ہیں، ہمارے مسلمان بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو وہاں پر ظلم کی چکی تلے پس رہے ہیں، کہ شاید ان کی آزادی کے لیے وہاں پر آ جائیں اور ان کی جد و جہد سے ہو سکتا ہے کہ کشمیر کو آزادی حاصل ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں کبھی بھی یہ دن منانے کے ساتھ کہ سال میں ہم ایک دن منا کر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر لیں۔ آپ تاریخ پڑھیں نا امت کی، یعنی دنیا کی تاریخ پڑھیں، تاریخ عالم آپ پڑھیں، کبھی بھی کسی قوم نے اس طرح فتح حاصل نہیں کی ہے۔ فتح حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی اور کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن وہاں پر ایک یعنی کہ سارے جو مسلمان بھائیوں کا فرض بنتا ہے، ہم سب تمام مسلم ممالک جتنے بھی ہیں، جہاں جہاں تک یہ صدا پہنچ رہی ہے، میری نہیں، کشمیریوں کی صدا، کشمیریوں کے اوپر ہونے والے ظلم کی آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ کشمیری مسلمانوں کی آزادی کے لیے، کشمیری مسلمانوں کو ان کا حق دلانے کے لیے جتنی زیادہ جد و جہد ہو سکتی ہے وہ کریں، چاہے وہ تحریری صورت کے اندر ہو، چاہے وہ تقریری صورت کے اندر ہو، چاہے وہ افرادی قوت کے ساتھ ہو، چاہے وہ مالی قوت کے ساتھ ہو، ہر طرح سے کشمیریوں کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم تھا تو میں نے کوشش کی کہ آپ تک یہ صدا پہنچاؤں۔ آپ حضرات بھی، آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی آواز پہنچائیں،
چاہے وہ کشمیر کے اندر ہیں، چاہے وہ فلسطین کے اندر ہیں، چاہے وہ شام کے اندر ہیں، یا دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی صدا پہنچانا، ان کے لیے صدا احتجاج بلند کرنا، یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں کریں۔ اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کریں ان کے شہداء کے لیے، اور ان کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ اور اللہ رب العزت سے ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، آپ بھی یہی دعا کریں کہ اللہ رب العزت جلد از جلد کشمیری مسلمانوں کو آزادی کی جو ہے نا شمع دکھائے، اور آزادی ان کے مقدر کے اندر اللہ رب العزت لکھ دے۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔